سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سائل پوچھ رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حنفی تھے اور بعد میں آپ حنبلی ہو گئے اور آخر دم تک حنبلی رہے، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے رہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی حنبلی تھے، کہ یہ بات جو لوگوں کے اندر رائج ہو گئی کہ پہلے حنفی تھے اور بعد میں حنبلی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ شروع سے ہی امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک شروع سے حنبلی تھے، اور جب آپ عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق آپ کو حاصل ہوا تو اس کے مطابق آپ نے فتویٰ دیا کہ حضور محی الدین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، اور لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتے دیکھا، یعنی چار ستون سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے ان دیگر ستونوں کی طرف مائل ہیں تو سیدنا غوث پاک نے امام احمد بن حنبل کے ستون کو کمزور دیکھا تو آپ نے ان کی پیروی کی تاکہ وہ تقویت میں چلا جائے اور مضبوط ہو جائے۔ باقی یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے پیروکار کیوں تھے، اس کی یہی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت وجہ بتائی ہے کہ چار ستون ہیں ائمہ حضرات کے، اور میں جس ستون کے اندر آپ نے کمزوری دیکھی تو آپ نے اس کی پیروی کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل حق پر تھے اور دیگر ائمہ ثلاثہ حق پر نہیں، بلکہ نہیں، چاروں ائمہ حق پر ہیں، لیکن غوث پاک نے جس کو کمزور دیکھا ہے، ضعف دیکھا اس کے اندر، آپ نے جب اس پہ عمل کیا ہے تو آپ کے جتنے عقیدت مانتے وہ بھی حنبلی ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ نے امام احمد بن حنبل کی پیروی کی۔